تو دوسری آیت میں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، پھر انہیں شرم دلائیں گے، پھر آگے کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور آواز دیں گے اصحاب اعراف، دیوار اعراف والے آواز دیں گے رجالا یعرفونہم، کچھ آدمیوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، دنیا میں جانتے ہوں گے نا کہ فلاں آدمی ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز و اقارب ہے، فلاں کوئی پڑوسی ہوں گے، کوئی فلاں ہوگا، سب کو جانتے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رجالا یعرفونہم بسیماہم، کہ کچھ آدمیوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی صورتوں سے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں، یعنی جنتیوں کے چہرے کھل رہے ہوں گے اور جہنمیوں کے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کو عذاب ہو رہا ہوگا۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہتے ہوئے کہ نہ کام آئی تمہارے، عنکم جمعکم تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور نہ وہ جو تم تکبر کرتے تھے، مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے، کہیں گے کہ ہم آپ سے اچھے ہیں، تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی ہے جن کے متعلق اقسمتم تم قسم اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ کہ نہیں کرے گا ان پر اللہ کوئی رحمت، ہؤلاء الذین، اب یہ جو ہے مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ادخلوا الجنت، چلو داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم پر کوئی غم ہوگا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء، اور وہ آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء، کہ ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو دیا ہے تم کو تمہارے رب نے، قالوا وہ جواب دیں گے ان اللہ بے حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر، اس لیے ہم نہیں پھینکیں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں جو اللہ رب العالمین کہ جو یہ اصحاب اعراف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب اصحاب اعراف جو ہیں یہ جہنمیوں کو کہہ رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہاری کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئی۔ اور پھر آگے جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، اور یہ جو آگے پکار کر کہیں گے کہ تم قسم اٹھاتے تھے کہ نہیں کرے گا اللہ تم پر کوئی رحمت، ادخلوا الجنت، اب اعراف والوں کو حکم ہوگا کہ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی غم ہوگا، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا۔ ونادى اصحاب الجنت، اور جہنمی جو ہیں، جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کوئی تھوڑا سا پانی ڈال دو ہمیں، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تو انہوں نے جو بھی کیا ہوگا وہ گناہ کیے ہوں گے، سارے برے اعمال کیے ہوں گے، تو ان برے اعمال کی وجہ سے ان کو جو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ پھر کہیں گے جنت والوں سے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، جو اللہ تعالیٰ تم کو تو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی کچھ دو، تاکہ ہم پر بھی کوئی تھوڑی سی آسانی ہو جائے، ہمیں یہ عذاب میں تخفیف ہو۔ تو پھر جو جنت والے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام قرار دی ہیں،
یہاں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اہؤلاء الذین کا جو اشارہ لایا گیا ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ممکن کی حسرتوں اور ذلتوں میں اضافہ کر کے جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار کا دروازہ جو ہے ایک دفعہ کھول دیا جائے، ہو سکتا ہے جس سے جو جنتیوں کو قریب سے دیکھ سکے۔ میں بتا رہا تھا کہ ہؤلاء کا جو اشارہ لایا گیا ہے یہ ایک قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہنمیوں، یہ بات ہے ممکن ہے کہ جہنمیوں کی حسرتوں اور جو ذلت ہے ان کو اللہ تعالیٰ کم کرنے کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان جو واقع ایک دروازہ ہے اس کو ایک دفعہ کھول دیا جائے جس سے جنتیوں کو قریب سے دیکھ سکے۔ اصحاب الاعراف جو ہوں گے اونچی دیوار پر بیٹھے جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے تو اللہ نے قریب کا اشارہ استعمال کیا ہؤلاء الذین۔ اب ان آیات سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہیں کہ نمبر ایک، اصحاب اعراف جو ہوں گے جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کے نام سے پکاریں گے۔ نمبر دو، اصحاب اعراف آخر کار جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ جو اس سے اخذ ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو ان کا مال و اسباب، ان کی جماعت، ان کے دوست احباب کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اور چوتھا جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جو اصحاب اعراف یا جنت جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے کہ لا خوف علیکم وانتم تحزنون، کہ آج تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو لہوا کھیل، ولعبا اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکہ دے رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، تو آج ہم ان کو بھول جائیں گے، یعنی بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے، کما نسو لقاء یومہم ھذا، جس طرح بلا رکھا تھا انہوں نے لقاء یومہم ھذا، اپنے رب کے دن ملنے والے دن کو، یعنی اپنے اللہ کے ساتھ ملنے والے دن کو انہوں نے بلا رکھا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو کو تھے بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے پہنچائی تھی ان کے پاس بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، کتاب جسے تفصیل سے بیان کیا تھا ہم نے، عَلَى عِلْمٍ، اب علم کی بنیاد پر، هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت تھی ایمان والی قوم کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا جہنم میں جانا اور ان پر جنتوں کی نعمتوں کا حرام ہونا اس لیے ہوگا کہ یہ دین کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کی عیش و عشرت میں غرق ہو کر آخرت کو بھول چکے تھے۔ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت میں مشغول ہو کر آخرت کی زندگی کو بھول گئے تھے۔ کھیل تماشا جو ہے وہ وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے ایک حد تک صحت کے لیے مفید بھی ہوتا ہے، یہ بات سمجھ ہے تھوڑی سی۔ جو کھیل تماشا جیسے کھیل وغیرہ ہیں یہ ایک حد تک، لیکن یہاں پہ جو کھیل تماشا ہے وہ دوسری چیزوں کو، یعنی کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا، یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بشرطے کہ جب یہ چیزیں ساری صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس میں دولت کا ضیاع اور بے حیائی کا عنصر اگر شامل نہ ہو تو یہ چیزیں صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں، کھیل تماشا۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں کسی کھیل اور گیم میں شامل ہو جائیں، بے حیائی اور دولت کا ضیاع، تو فائدے کی بجائے صحت کا اور وقت کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بہت ساری ایسی کھیلیں بھی ہیں جو نوجوان کھیلتے ہیں، اس میں آپس میں پھر بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، دولت کا بھی
ضیاء ہوتا ہے، وقت کا بھی ضیاء ہوتا ہے، نمازیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، کوئی فکر نہیں ہے، قرآن تو کبھی پڑھا نہیں. تو یہ میں نے ضمناً ایک بات نقل کی ہے. جہنم میں داخل ہونے والوں کا دین کے ساتھ یہی رویہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وقت کا ضیاع سمجھ لیا. یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا اللہ کے دین کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ دین کو مذاق سمجھ لیا تھا، کھیل تماشا بنا لیا تھا، جیسے آج کل ہمارے بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ دین تو دین نہیں سمجھتے. تو یہ ضمناً بات میں نے جو آج کل کے زمانے کی ہے، تو یہ ضمناً ایک بات ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جو داخل ہونے والے ہوں گے ان کا رویہ بھی یہی ہوگا جیسا کہ آج کل ہمارے لوگوں کا ہے. دین کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دونوں آیات میں لفظ ہم کا استعمال کیا ہے نا، ہم کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اور پھر کہا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کا اشارہ جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں اہل مکہ کی طرف ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اشارہ اللہ نے کیا ہم کا، یہ ایک اہل مکہ کی طرف، کیونکہ مخاطب تو وہی تھے نا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب وہی تھے جن کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے یہ آیات سنائی تھی. لیکن قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بنی نوع انسان کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. جہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا، مخاطب کیا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے یہ جو کتاب ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس میں ہدایت کے متعلق تمام تفصیلات اور ہدایات بیان کر دی گئی ہے. اور پیچھے جو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول جائے گا، جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے ساتھ پتہ بھی تھا کہ ہم نے اللہ کے پاس ملنا ہے جا کر. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے قطعی اور جامع علم کے مطابق نازل فرمایا ہے. اس کی ہدایت کے مقابلے میں کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہو سکتی. جو کچھ اس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ من وعن آج تک پورے ہوئے ہیں اور ہمیشہ عقل، علم اور سچائی کے اصولوں پر پورے اترے ہیں. جو فرد اور قوم اس کی رہنمائی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لے گی اور ہر قسم کی کامیابی پا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کو حاصل کر لے گی. لیکن رحمت اور ہدایت کو انہی لوگوں کو حاصل ہوگی کہ جو قرآن مجید پر کامل ایمان رکھتے ہیں. میں اس کے ضمن میں ایک آیت ذکر کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ ہدایت ہے. اور پھر جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث آتی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو قرآن مجید کے ساتھ مکمل تعلق قائم کر لیتی ہے وہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے. اور جو قوم اس سے روگردانی کرتی ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گمراہی کی مستحق ہوگی. اب ان دو آیات سے جو مسائل کیا اخذ ہوتے ہیں ان کو بھی میں یہ تمام جو سامعین ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو مسائل ان
آیات سے اخذ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، نمبر ایک۔ دین کو کھیل اور تماشا بنانے والا آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اور تیسرا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر صرف اس کہے ہوئے انجام یعنی عذاب دنیاوی یا اخروی کا، یوم یأتی تأویل، جس دن آئے گا اس کی کہی ہوئی بات کا، یعنی قیامت کا دن۔ یقول الذین، تو کہیں گے وہ جو بھول چکے تھے اس کو اس سے پہلے، من قبل، قد جاءت، کہ یقیناً لائے تھے ہمارے پاس، رسل، ہمارے رب کے رسول، رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق اور سچ، فہل لنا، بھلا کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارش کرنے والے، فیشفعوا، کہ وہ سفارش کرے، لنا، ہماری، او نرد، یا ہم کو واپس کر دیا جائے، فنعمل، پھر ہم عمل کریں گے، غیر الذی، سوائے اس کے کہ جو ہم کننا نعمل، ہم عمل کرتے تھے، ہم کرتے، قد خسروا، یقیناً انہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو کہ وہ جھوٹ گڑتے رہتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین قرآن مجید بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کی ہدایت سے روگردانی کرنے اور آخرت کو بھول جانے کا انجام اور جہنمیوں کی حسرتوں کا اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، هل ينظرون الا تأویل، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے یہ قرآن مجید میں 17 آیات میں اس کا ذکر آیا ہے، تأویل کا لفظ، اور جب ہم ان سب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف معنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ میں چند چیزیں ذکر کے لیے کہ سورہ آل عمران کی آیت 7 میں تفسیر اور تشریح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد لیا ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں یہ جو ابھی آیت ہے یہ اسی آیت کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ اسی آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انجام اور نتیجہ مراد لیا ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں ایسے واقعہ کا ظہور پذیر ہونا جس کی کسی رسول یا نبی نے خبر دی ہو، اور سورہ یوسف میں 3 دفعہ خواب کی، ویسے عمومی طور پہ جو عام استعمال ہوتا ہے تأویل کا لفظ خواب کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو ایک اور جگہ پہ جو بعض عمومی لفظ تأویل کا لفظ کہتے ہیں کہ بھی کسی چیز کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اپنے معنی میں، اپنے الفاظ کے ساتھ اپنا معنی اور مفہوم لے کر بیان کرنا اس کو۔ اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 78 میں اور 83 میں کسی کام کے محرک اور سبب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان آیات اور حوالہ جات میں سے اس آیت کا حوالہ بھی شامل ہے، یہاں 2 مرتبہ جو ہے تاویل کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ تو دنیا کے اسباب و وسائل اور ان کی ہوش میں مدہوش ہو کر آخرت کو بھول جانے والے قیامت کے دن جب کھلی آنکھوں سے اپنا انجام اور جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس بات کا برملا اظہار کریں گے کہ واقعی ہمارے رب کے بھیجے ہوئے جو رسول تھے وہ حق اور سچ بیان کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن جہنمی کہیں گے، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے انکار کر دیا۔ اس اعتراف کے باوجود مجرموں کو ان کا یہ اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا کل قیامت کے دن، پھر وہ بڑی حسرت اور آرزو احزاری کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں گے کاش آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہماری سفارش کرے تاکہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہم وہ عمل کریں۔
پھر دیکھیں کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ چیز مسترد کر دی جائے گی کہ جب ایک مرتبہ جہنم میں چلے گے وہ دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ مجرم خواہش کے باوجود بھی کسی کو اپنا سفارشی نہیں بنا پائیں گے۔ یعنی تیسری بات جو اس سے اخذ ہوتی ہے کہ مجرم لوگ دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے، لیکن ان کو وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی، اور کافر اور مشرک ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے آپس میں بھول جائیں گے۔ ان میں سے یہ چند باتیں اخذ ہوتی ہیں اس آیت سے، وہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں پھر وہ جا ٹھہرا، علی العرش، عرش پر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ حثیثا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، الا لہ الخلق، خبردار رہو، لہ الخلق، اسی کی ہے مخلوق، والامر، اور حکم بھی اسی کا، تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ دونوں جہانوں کا رب۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے ہاں، جن کو مشرک جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرک جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں، ان کا کائنات کی تخلیق اور اس کے چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں، پھر وہ کس بنیاد پر سفارشی بنائیں گے کس کو؟ قرآن کریم نے اس آیت میں جو مادی کائنات ہے، اب یہ آیت تھوڑی سی تفصیل طلب بھی ہے، اس کے جو سائنسی کچھ چیزیں بھی ہیں بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن میں ایک دو چیزیں صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو مادی کائنات کے آغاز اور انجام کا ایک خاص تصور دیا ہے، یہ تصور 150 سال 150 برس پہلے تک انسان کے لیے بالکل نامعلوم تھا۔ یعنی جب سے پہلے سائنس کی ایجادات نہیں تھی، اس وقت یہ انسان کے لیے نامعلوم تھا، یہ جو اس کا تصور ہے۔ بلکہ یہ جو عمومی طور پہ دہری لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہیں گے، ان کی ابتدا اور ان کا انجام نہیں ہے کوئی بھی۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کے آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں مظاہر فطرت اور تخلیق اور دیگر اہم موضوعات کا جو تذکرہ ہے، ایک مسلسل و مربوط انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، جس کا مقصد موقع محل کے مطابق اللہ کی توحید کا استدلال کرنا ہے۔ یہاں سے میں ایک آیت کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس کے دن رات میں اختلاف ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل مند کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بھی اپنی توحید کا اقرار کیا ہے، اور یہاں پہ ایک تھیوری ہوتی ہے جسے تخلیق کائنات کے متعلق جو ہے تھیوری ہے، آج کل جو ہمارے ہاں جو 19ویں صدی کے جو سائنسدان تھے انہوں نے ایک تھیوری کا استعمال جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، بڑی معروف ہے، میرا خیال شاید آپ حضرات میں سے کسی کو معلوم بھی ہو۔ جو 19ویں صدی کے جو نصف پہلی صدی تھی نا، اس کے جو چند علماء تھے یورپ کے، انہوں نے اس تھیوری کا استعمال کیا تھا کہ یہ کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ازل سے ابد تک رہے گی، یعنی کائنات
جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی. اس کی ایک ابتدا بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے. میں ایک جو ہے کائنات کی ابتدا کے حوالے سے ایک چیز تھوڑی سی ذکر کروں گا کہ ایک تھیوری ہوتی ہے استعمال طبیعیات کا، ایک قانون ہے کہ جسے کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک. ہلو، اسے کہتے ہیں احرکیات یعنی حرارت کا دوسرا قانون. یعنی اس کا ایک ضمنی قانون ہے جسے ضابطہ نکارگی کہتے ہیں، لا آف انٹروفی. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی. اب اس کی ایک تفصیل ہے، اس کا اس وقت موقع محل نہیں ہے. بہرحال میں اس کے ضمن میں ایک آیت ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان آپس میں گڈ مڈ تھے، یعنی ان کا آپس میں ایک جوڑ ہے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. اس میں وسعت کائنات، نظام شمسی اور کہکشائیں، یہ ساری چیزوں کا ایک لمبا تفصیل طلب موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں موقع ملے تو بیان کریں گے. لیکن اس میں سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جہانوں کا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر متمکن ہے، عرش پر مستوی ہے. نمبر 3، جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. اس تھیوری کو بھی جو نظام شمسی ہے اور کہکشائیں ہیں، ان کو سائنس نے بڑے ہی تفصیل طلب موضوع کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. اور کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کائنات پر صرف حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. ان آیات کے ساتھ یہاں پہ اختتام کرتا ہوں. آج کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. السلام علیکم شیخ. پہلا سوال یہ ہے کہ اعراف جو ہے وہ جہنم اور جنت کے بیچ کی دیوار ہے یا پھر وہ ہے کیا شیخ؟ جی دوبارہ سوال کیجیے گا. اعراف کیا چیز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اعراف کیا ہے؟ اعراف دیوار ہے، پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اعراف ایک دیوار ہے، ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ان کو اس مقام پر رکھا جائے گا. جمہور مفسرین نے قول اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ان کو اعراف کی جگہ پر رکھا جائے. ایک دیوار ہے، مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ دیوار اعراف ہی ذکر کیا ہے. اصحاب الاعراف، دیوار اعراف یعنی ایک دیوار ہوگی، یعنی یہ ایسے سمجھ لیں کوئی دیوار ہوگی، ایک جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک مقام ہوگا. اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہوگی کہ یہ جگہ جو ہے وہ اعراف، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. یہ تو ایک میرا خیال ایک مفہوم سمجھنے والا ہے کہ جن کی نیکیاں اور اعمال اچھے ہوں گے وہ تو جنت میں چلے گئے، اور جن کی برائیاں ہوں گی زیادہ اور گمراہی کے اندھیروں میں ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اب تیسرے درمیان میں آتے ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، ان کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی، ایک باؤنڈری بنا دی ہے، یہ دیوار ہے، یہ باؤنڈری لگا دی ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں، اصحاب اعراف کو وہاں پر رکھا جائے گا. پھر شیخ اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا ان معاملہ کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہا ہے ادخلوا الجنت، اللہ نے ذکر کر دیا نا قرآن مجید کی آیت میں ادخلوا الجنت، آخر کار جنت میں داخل ہو جائیں گے.
یعنی اللہ تعالیٰ مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے بعض مفسرین اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یہ جو اصحاب اعراف ہوں گے ان کو پہلے ایک مرتبہ جنت کی کا نظارہ چکھائیں گے، ایک مرتبہ جنت کا، پھر پوچھیں گے ہاں جنت کی کیا کیفیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم کا نظارہ چکھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر پھر پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ اب کیا ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جو جنت ہے اللہ ہم تم سے امید کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، پر امید ہوں گے، وہ اسی چیز سے پر امید ہوں گے نا، تو مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ پر امید اسی وجہ سے ہوں گے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخر کار ان کو ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اعراف کے لیے استعمال کیا ہے کہ آخر کار جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جی مجھے اس میں تھوڑا علم یہ ہے شیخ، میں پڑھی تھی کہ جی جی جو ہے نا جہنم میں جب ان کی جہنم میں مدت پوری ہو جائے گی ان کے عذاب کی، تو پھر ان کو جو ہے جی نا جی جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کے دو بہوں کے بیچ میں ایک مہر لگائی جائے گی، تو وہ مہر سے جو ہے نا ایسی مہر رہے گی وہ کہ جنت میں جب ڈالے جائیں گے وہ، تو جنتی انہیں علانیہ پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں۔ میرے علم میں ایسی بات کوئی بھی ہے، چلیے آپ نے ذکر کر دیا ہے تو اچھی بات ہے یہ۔ شیخ ہمارے دوسرا سوال، جزاک اللہ خیر، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کن فیکون کا، پھر زمین اور آسمان دنیا بنانے کے لیے 6 دن، جی شیخ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کن فیکون کا ہے، وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا بنانے کے لیے زمین اور آسمان بنانے یہ اصل میں یہ جو سوال ہے یہ سوال اکثر جو اٹھایا جاتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنا رہے ہیں، یہ اکثر سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے سوالات کے جن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں اس کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ امام اسحاق بن راہوے کتب جو آتی ہیں کتب صفات کی، اعتقاد کی، عقائد کی کتب میں ایک واقعہ آتا ہے کہ امام اسحاق بن راہوے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر محیط ہے، تو اب جب اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے اسی آیت میں یہ میں نے ذکر کیا نا پیچھے کبھی اللہ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب زمین و اس نے ایک ساتھ روایت بھی ذکر کی امام اسحاق بن راہوے کے پاس کہ آپ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں ہر رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، حدیث میں یہ آتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش کی جو کرسی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، اس کرسی پر کون ہوتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ چل کر آتے ہیں یا دوڑ کر آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ جب سوال کیے تو امام صاحب پہلے تو خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے جواب دیا، کہا کہ کیا تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس جو سائل تھا انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آیت ذکر کی، کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو مالک جو اللہ تمہاری وجود نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ عدم وجود سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کی کرسی پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس طرح کے سوالات کرنے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے. یہ مشرکین بھی اس طرح کے سوالات کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس طرح کے سوالات وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے. وہ چاہے کن کے ساتھ بھی معاملہ کر دیتا، لیکن اس مالک نے انسانوں کی سمجھ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر عدم وجود سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ مالک ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس کا معاملہ ہے. تو امام صاحب نے یہی آیت ذکر کی کہ لیس کمثلہ شیء، یہ کلیہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی، دیکھیں میں اس کی ایک اور مثال ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا کی میرا خیال لاکھوں کے قریب زبانیں ہوں گی، ہم اپنے انڈیا پاکستان میں میرا خیال کتنی زبانیں ہوں گی، ہر بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. وہ مالک اگر ہر کسی کی زبان سمجھ سکتے ہیں تو کیا وہ مالک کس چیز پر قادر نہیں ہے؟ عدم وجود سے وجود میں لا سکتے ہیں. اور پھر جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا چلی گئی ہے، اب ان سب کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس طرح کے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے منع کیا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. میں یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اکثر لوگ اس طرح کے جی ماحول میں آپ یہی بتائیں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو ان کو یہی بتائیں. یہ میں جو میں نے واقعہ ذکر کیا ہے، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، کتب عقائد میں ذکر کیا ہے کہ امام اسحاق بن راہوے ان کا نام تھا. ان سے سوال کیا تھا کہ بھی اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے کرسی پر؟ پھر انہوں نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. السلام علیکم سر، آپ نے آیت نمبر 54 میں ایک تھیوری بتائی تھی بگ بینگ، اور ایک لا کا نام بتایا تھا، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. لا کا نام وہ ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک. یہ اسے کہتے ہیں احرکیات، یعنی حرارت کا دوسرا قانون. اسے دوسرے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ضابطہ ناکارگی. یہ اصل میں ایسے ہے کہ جیسے حرارت ہوتی ہے نا، حرارت کا ایک دوسرے سے بڑا لمبا تفصیل طلب موضوع ہے، وہ کسی وقت اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بیان کر دیں گے. بہرحال اس تھیوری کا نام ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک. اس کو ضابطہ ناکارگی کو کہتے ہیں کہ لا آف انٹرافی. کبھی آپ کسی مفسرین کی کوئی آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، نہ بھی ہو تو یہ جو آیات ہے نا اللہ تعالیٰ کی سمجھ کی، اللہ کی تخلیق کے حوالے سے جو آیات ہیں، ان کے اوپر انگریزوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے. جو 19ویں صدی کے جو سائنسدان تھے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، ان آیات کے اوپر، کہ یہ جو تمام ایجادات ہیں یہ کیسے انہوں نے معلوم کر لی کہ زمین دن رات کے اندر اختلاف ہے، زمین و آسمان میں اختلاف ہے، یہ کس وجہ سے ہے. اس آیت سے انہوں نے حاصل کیا کہ کس وجہ سے اختلاف ہے، کہ یہ نظام شمسی ہے، کہکشائیں ہیں، پہاڑ ہیں. اب یہ جو دنیا میں آج کل فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، یہ ساری چیزوں کا ایجادات یہ انہوں نے قرآن سے حاصل کی ہے. ان تعلیمات کو جمادات، نباتات، حیوانات، یہ ساری چیزیں کی جو تحقیقات ہیں ان کی اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. اکرمکم اللہ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.